بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم سرما، قسط دوم آخری، از ام رامین، جرمنی۔ مناسب کپڑوں کا انتخاب۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے، جس میں سر کو اچھی طرح ڈھانپنا، جرابیں پہننا اور زیادہ سردی کی صورت میں جب باہر جائیں تو منہ پر ماسک اور دستانے بھی پہننے چاہیے۔ مناسب غذا کا استعمال۔ مناسب اور متوازن غذا ایسے غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے جو ہمارے بدن کی بنیادی اور لازمی ضرورت ہوتے ہیں۔ چنانچہ موسم کی مناسبت سے پیدا ہونے والے پھل اور سبزیوں کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ موسمی پھل اور سبزیاں قدرتی طور پر ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیک، پیسٹری، برگرز کی بجائے جس حد تک ممکن ہو ہمیں اپنی روزمرہ غذا میں گوشت، فش، دالوں، تازہ سبزیوں، تازہ پھلوں، خشک میوہ جات اور انڈوں کو شامل کرنا چاہیے۔ ان کے استعمال سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خاتون خانہ اپنے گھر کے افراد کی صحت کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہ کفایت شعاری سے اپنے بجٹ کے حساب سے پورے ہفتے کا پلان بنا کر متوازن اور مناسب غذا کا انتخاب کر کے اس بات کا خیال رکھ سکتی ہے، کیونکہ یہ بات ضروری نہیں کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، بلکہ انسانی جسم کی نشو و نما اور طبعی تبدیلیوں کا انحصار خوراک پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی ضروریات اور صحت کے مطابق روزانہ غذا کا استعمال کرتے ہیں تو کافی حد تک امراض کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال۔ موسم سرما میں پیاس کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کم پیا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے۔ گاجر کم قیمت اور اپنے فوائد کے لحاظ سے بے مثال سبزی ہے۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ اس کا جوس بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر موافق ہو تو مالٹے اور لیموں کا ملانا مفید ہونے کے ساتھ ساتھ وٹامن سی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور سردیوں میں نزلہ زکام سے بچاتا ہے۔ اسی طرح شہد بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد مفید نعمت ہے۔ سردی میں گرم پانی یا گرم دودھ میں اس کا استعمال بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور خطرناک امراض کے حملہ سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ شام کے وقت دار چینی، ادرک کا قہوہ، اس میں اجوائن بھی شامل کر سکتے ہیں۔ وبائی نزلہ زکام سے بچاتا ہے۔ دار چینی کو دودھ میں ابال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان میں سے اکثر چیزیں نہایت گرم ہیں، اس لیے اعتدال سے استعمال کیا جائے۔ ورزش۔ سردیوں میں خود کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے ورزش کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ ورزش سے ہمارے جسم میں موجود زیادہ کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ روزانہ تازہ ہوا میں سیر کھانسی زکام سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہلکا پھلکا یوگا بھی اس حوالے سے مفید ہو سکتا ہے۔ نیند پوری کریں۔ سردیوں میں خود کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے ہمیں اپنی نیند پوری کرنی چاہیے۔ وقت پر سونا اور صبح وقت پر اٹھنا بھی ایک فطری عمل ہے جس کو اپنا کر جلد بیمار ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھے وہ قدرتی اقدامات جن پر حتی المقدور عمل کرنے سے انسان بفضل تعالی موسمی امراض سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بیماری کبھی تھوڑا بہت حملہ کر دے تو یہ بھی ایک قدرتی عمل اور انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، بغیر گھبرائے، مکمل آرام کرتے ہوئے، چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم بیماری سے جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً بیمار ہونے کی صورت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، جس میں سبز چائے، گرم قہوہ، چوزے کی یخنی وغیرہ بھی پانی کی کمی پوری کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بھی چمچ کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں۔ بیماری کے دوران ہلکی غذا،
مثلاً کھچڑی اور دلیے کا استعمال کرنا مناسب ہوگا۔ اس کے علاوہ پھلوں کا جوس بھی مفید ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی سے رکھے، آمین۔ آواز بشارت محمود۔